جی شروع کر جا رہے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قومی اسمبلی کے اجلاس کو اچانک کریں جی. چلو جی اب آپ اٹھا لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قومی اسمبلی کے اجلاس کو جس نے کئی دن اور چلنا تھا اچانک اسپیکر نے ختم کر دیا. اور جس طرح چور بھاگتے ہیں اس طرح قومی اسمبلی کا اسپیکر ڈائز بھاگا. کل کی شکست اس حکومت کو ہوئی ہے. حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. جو وزراء ہیں وہ عمران بابا کو گھر چھوڑ کر ایک سٹیج پر اکٹھے ہوئے اور وہاں پر انہوں نے کہا جی ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے. نہ ان کو قانون کا پتہ ہے نہ ان کو آئین کا پتہ ہے. وہاں یہ کہہ کر چلے گئے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اس کے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو اسپیکر جو ہے وہ ڈائز چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا. یہ آج پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کی حکومت کی حالت ہے. کل کیا ہوا پورے پاکستان نے دیکھ لیا. اس حکومت کا وزیر خزانہ امیدوار تھا. اس کی کیمپین الیکشن کیمپین وزیر اعظم نے خود چلائی. ہر ایم این اے کو ملا. اربوں کی اسکیموں کے وعدے کیے. ہر قسم کی دھونس اور دھاندلی کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی حکومت کو شکست فاش ہوئی. اور یہ بات عیاں ہے, یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نیازی اس ہاؤس کا اعتماد کھو چکا ہے. اس کی وہ لوگ جو حکومتی بینچوں پر بیٹھتے ہیں 17 افراد نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. حکومت کے پاس آج اکثریت نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے. اب اس کا صرف ایک حل ہے اور وہ نئے الیکشن میں ہے. اگر پاکستان کو سیاسی بحران سے نکالنا ہے, اس معاشی بحران سے نکالنا ہے, واحد حل ہے کہ ایک نیا الیکشن ہو, پاکستان کے عوام کو اپنی رائے کے استعمال کا پھر موقع ملے اور وہ فیصلہ کریں کہ اس ملک میں کس کی حکومت ہوگی. یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے عمران خان کو. میدان بھی حاضر ہے. اب یہاں پر جلدی اعتماد کا ووٹ لینے کا, اسمبلیوں کو اس طرح دھونس دھاندلی سے چلانے کا وقت ختم ہو چکا ہے. 2.5 سال میں اس حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے پورے پاکستان نے دیکھی ہے. اس حکومت کی ناکامی سے پورا پاکستان پریشان ہے. آج اس ملک میں واحد راستہ ہے کہ نئے الیکشن ہو اور پاکستان کے عوام پھر ایک نئی حکومت منتخب کریں جو ملک کے مسائل حل کر سکے. 2018 کا چوری شدہ الیکشن پاکستان کو صرف مشکل دے سکا, پاکستان کے عوام کو صرف مہنگائی دے سکا. آج اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. آج صرف ایک راستہ ہے اور وہ نئے الیکشن میں ہے. جتنی جلدی یہ کریں گے یہ سیاسی بحران ختم ہوگا, ورنہ نہ ملک چلے گا, نہ یہ پارلیمان چلے گی, نہ معیشت چلے گی اور عوام کو مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے.
یہ پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے اور حکومتی بینچوں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے، جس کا اظہار انہوں نے کل کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حکومت کو قومی اسمبلی میں جو شکست فاش ہوئی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس خفت کو مٹانے کے لیے، اس بے عزتی کو مٹانے کے لیے کئی قسم کے منصوبہ سازی کی جا رہی ہے، کئی طریقے گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں وہ ضمنی انتخابات ہوں یا سینٹ کے انتخابات ہوں، اور خاص طور پہ قومی اسمبلی میں جس کے لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہے، اس میں اس طرح شکست کھا جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی تعویلیں پیش کریں گے، جو کچھ بھی ہیلے بہانے کریں گے، جو کچھ بھی طور طریقے کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سب فضول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اور دیکھیں، جو شخص یہ کہا کرتا تھا کہ اگر 10 آدمی بھی کھڑے ہو کر گو عمران گو کا نعرہ لگائیں گے تو میں حکومت چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا، آج تو قومی اسمبلی کے 17 ان کی اپنی پارٹی کے ممبران نے گو عمران گو کا نعرہ لگا دیا ہے، اور اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ حکومت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ حکومت کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ باعزت طریقہ نہیں ہے، کوئی آنریبل طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں چوہوں کی طرح حکومت نہیں کرنا چاہتا، تو دیکھیے اگر آپ چوہوں کی طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر شیروں کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آئیں قوم کے سامنے، استعفیٰ دیں اور میدان میں جا کر پاکستان کے عوام کے میدان میں جائیں اور وہاں اپنے آپ کو پیش کریں۔ وہ ایک طریقہ ہے جو چوہوں کا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بھی تعویل پیش کی، کوئی بھی طور طریقہ اپنانے کی کوشش کی، کوئی ریزولوشن لانے کی کوشش کی، تو پھر پاکستان کے عوام اتنے سادہ نہیں ہیں، وہ سمجھیں گے کہ آپ چوہوں کی طرح حکومت کرنا چاہیں گے، تو پاکستان کے عوام جو ہیں اب چوہوں کی حکومت جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری نے پاکستان کے عوام کا برا حال کر دیا۔ تاریخ میں اتنی مہنگائی اور بے روزگاری نہیں ہوئی، اتنی بے برکتی نہیں ہوئی۔ آج جا کر پتہ کریں کہ ایک عام آدمی کا کیا حال ہے، بجلی کے بل نے، گیس کے بل نے، روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء کہاں پہنچی ہوئی، ہر چیز اس کی دسترس سے باہر، ہر طبقہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چوہوں کی طرح حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ کل کی شکست کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا، صرف ایک راستہ ہے ان کے لیے کہ وہ پاکستان کے عوام کے پاس جائیں اور سٹیپ ڈاؤن کریں۔ He must step down. He has to resign. And that is the honorable way. اور اس کے علاوہ کوئی ہیلا بہانہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس نے اس بات پر مہر ثبت کر دی ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور پاکستان کے عوام کا اعتماد کھو چکی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے پی ڈی ایم کی کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں اور پوری حکومت مستعفی ہو کر جو ہے وہ نئے انتخابات کرائے جائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے سینئر لیڈرز نے بات کی ہے، بالکل یہ حقیقت ہے، ان پہ پوری قوم کا اعتماد نہیں تھا، لیکن کل کے الیکشن کے بعد تو ان کے اپنی حکومت اراکین نے بھی بد اعتمادی کا ثبوت دیا ہے، اور ابھی کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے یہاں پہ حکومت کرنے کا۔ انہوں نے آتے ہی جس طرح غیر یقینی صورتحال، جس طرح انسرٹینٹی پیدا کی اور جمہوریت پہ جمود طاری کرنے کی کوشش کی، کل کے پی ڈی ایم کے فیصلے سے، پی ڈی ایم کی کوششوں سے، ہمارے ووٹ سے اور پوری عوام کی، پوری قوم کی دعاؤں سے ہم سرخرو ہے اور ہمارا بیانیہ جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح
इन्होंने पूरी मईशत को तबाह करके रख दिया था। पूरे यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम वो इदारे कि जिसकी तरफ हमारी निगाहें थी उनको गैर ज़रूरी रेफरेंसेस में जकड़े रखा, उनको मसरूफ़ रखा, और उसका आपने देखा कि क्या नतीजा निकला। हमारा जो PDM का नारा था वो आज आप सबके सामने है। पूरी आवाम, पूरी कौम खुशियाँ मना रही हैं, और हमारा भी यही आगे यही लाए अमल है कि अब ये हुकूमत जो है अब इस काम को ख़त्म करे, वाइंड अप करे। ये बदएतमादी की फ़िज़ा जो है इसको अब अपनी ये सीट्स को छोड़ दें, और कानूनी और आइनी रास्ता भी यही है कि अब इस पे मज़ीद जो है ये ना यहाँ पे मुस्तहकम रहे और इस अवाम की जान छोड़े, और इस कौमी असम्बली जो कि एक आइनी इदारा है और जिसका एक वकार है उसको मजरू किया जा रहा है। इस तरह के अपने ही फैसले यहाँ पे ये मुसल्लत किए जा रहे हैं, तो इसको छोड़े कि ये जो है एक अवाम की रिफा के लिए जो हम सब तमाम पार्टियाँ यहाँ पे क्रॉस द पार्टी यहाँ पे हमारा एक ही मौक़िफ़ है, उसकी तरफ आए और इसकी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस असम्बली को जो है स्मूथली उन लोगों के हवाले करे जो कि सही तरीके से जमहूरियत को समझते हैं, जमहूरियत की रूह को समझते हैं, ताकि आने वाले जो मसाइल हैं कौम के वो हल किए जा सकें और आवाम जो है कोई खुशी की राह देख ले, बजाय ये कि जो आज के ये हालात इनके सामने है। तो ये अदम एतमाद इन पे हो चुका है, अब कोई जवाब पैदा नहीं है, मजीद वक्त ज़ाया न करें और ये वापस लौट दें। मैं सिर्फ एक दो जुमले बोलूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे PDM के कायदीन ने तकरीबन तमाम बातें तफसील से कर दी, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आवाम ने तो पहले ही अपना फ़ैसला सुना दिया था, लेकिन जिन लोगों के सहारे, जिन बैसाखियों के सहारे वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उन बैसाखियों की मदद के बावजूद, उनके सेलेक्टर्स की हिमायत के बावजूद, उनकी सेलेक्टेड असम्बली ने कल उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अब तो कोई जवाब बाकी रह ही नहीं जाती यहाँ पर हुकूमत करने की, तो उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा कि मुल्क चलाने से पहले वोट डालना सीख लें। अदम एतमाद हो चुका है, एतमाद का आइन में गुंजाइश ही नहीं है। ना इस वज़ीर-ए-आज़म को आइन आता है, ना कानून आता है, न असम्बली की रवायत आती है, ना वोट डालना आता है। जो आदमी खुद अपने उम्मीदवार को वोट ना डाल सका, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? तो मेरी इनसे गुजारिश है कि मैदान हाजिर है, मुकाबला करना है, आ जाओ, तशरीफ लाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब होगा मुकाबला मैदान में, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, कोई और नहीं करेगा। मेरा आप दोनों से सवाल है कि हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान में एम्पायर का और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, जिसके बारे में आप लोग भी वक्तन कहते रहे। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून की भी क़यादत खामोश है। पीपल्स पार्टी वाले पहले ही माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एम्पायर के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात नहीं करते थे। तो आप दोनों साबिक़ मौजूद वज़ीर-ए-आज़म क्या देखते हैं कि क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया, और अगर प्ले किया है कहीं आपकी तरफ तो नहीं एस्टेब्लिशमेंट आ गई? देखिए, बात एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बात पाकिस्तान के अवाम की है। पाकिस्तान के अवाम बोल चुके हैं, और वो बोले हैं PTI के अपने मेंबरान की आवाज़ में। जो हम कह रहे थे, आज PTI के मेंबरान भी वो कह रहे हैं। और जो कल वोट पड़ा है, इससे बहुत ज़्यादा मेंबरान मौजूद थे जो नहीं वोट देना चाहते थे। बहरहाल जो परसों रात को हुआ उसको भी तारीख का हिस्सा ही रहने दें। उसके बावजूद ये फतह हासिल किया अपोजिशन ने, और ये फतह पाकिस्तान के अवाम की है, ये फतह जमहूरियत की है। पाकिस्तान के अवाम ने 2018 के इलेक्शन का जवाब कल दे दिया है। अब एक रास्ता है, उसको कहते हैं इलेक्शन। भाई साहब, इमरान खान अपने जो पार्टी के जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ भी वो एक्शन कोई लेंगे कि नहीं? देखो, ये उनका काम है, एक्शन ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग, पूरा पाकिस्तान तंग है, PTI के अपने मेंबरान तंग हैं, वो इस हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते, इस वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते।
اس کا جتنی جلدی اعتراف کر لیں وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. میں ایک سیکنڈ میں ان کی بات کا جواب, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ اعتماد کی بات کرتے ہیں. ضمنی انتخابات میں پاکستان کے عوام کا اعتماد سامنے آ گیا. قومی اسمبلی میں کل آپ نے جو دیکھا اس کی نظیر نہیں ملتی, کوئی مثال نہیں ملتی. اب اگر حکومت خود یہ کہتی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا چیز ثابت کرتا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم اعتماد جو ہے ہمارا ختم ہو چکا ہے, لوز کر بیٹھے ہیں. اور اب اگر صدر مملکت کے پاس وہ جاتے ہیں تو صدر مملکت اس وقت یہ کہہ سکتا ہے جب اس کو یقین ہو جائے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کے میجورٹی ممبران کا جو ہے اعتماد ختم کر بیٹھا ہے, اس کو حاصل نہیں ہے, کھو چکا ہے. اس صورت میں آپ سنیں, اس صورت میں صدر مملکت کہے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اور اگر صدر مملکت یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اعتماد کھو بیٹھا ہے تو وہ ہماری بات کی تصدیق کرتے ہیں, وہ پی ڈی ایم کی بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں. اور جب کھو بیٹھے ہیں اعتماد تو اس کا راستہ پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا راستہ. اگر قومی حکومت بننے جاتی ہے تو اس میں پی ڈی ایم اور جو دیگر قومی حکومت کا ان کا رول کیا قومی حکومت قومی حکومت پہلے تو الیکشن کی صرف ایک حل ہے, وہ الیکشن کا حل ہے. قومی حکومتیں ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ قومی حکومت ہی بنائی گئی تھی, یہ ہائبریڈ ماڈل تھا, یہ ناکام ہو گیا ہے. ایسا پی ڈی ایم ایک تحریک تھی, ایک احتجاجی امداد تھا, اب یہ انتخابی امداد بنتا جا رہا ہے. آپ نے جمہوری الیکشن جیتے, مشترکہ طور پر سینٹ کا انتخاب جیتا, مستقبل میں ہم اسے انتخابی امداد دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, وہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. جو بھی وہ کرے گا وہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہوگی اور عوام کرتے رہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا, آپ نے الیکشن تو جیت لیا ہے, اب پی ڈی ایم کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہو رہا ہے, اس میں یہ فیصلے ہوں گے کہ اگلا قدم کیا ہوگا. 26 کو لانگ مارچ جاری 26 تاریخ کو لانگ مارچ تو آن ہے, پر میرا خیال ہے یہ لانگ مارچ سے پہلے ہی فارغ ہو جائے گا. آخری سوال. الیکشن آپ لوگوں نے سینٹ کا بھی جیت لیا, اخلاقی طور پہ آپ کا بیانیہ بھی جیت لیا, لیکن سوال یہ ہے کہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا ہے اداروں کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان, جس میں کرپشن کے کیسز وغیرہ بہت زیادہ ایشو ہے, منی لانڈرنگ کے ایشوز کو جوڑا جا رہا ہے. ایسے ہی اس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں کہ تمام اداروں کے درمیان بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائلاگ کے بند. میرے بھائی ڈائلاگ الیکشن کے بعد ہوں گے. آج کرپشن کی بات کرنی ہے, یہ سارے کیمرے لگائیں, ہم موجود ہیں, ہم پہ الزام لگائیں, ہماری ٹرائل کریں, کیوں گھبراتے ہیں؟ اور جو ان کی کرپشن ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہے. چینی, آٹا, گندم, گھی, دوائیاں, پیٹرول, ایل این جی, کون سا بجلی, گیس, کون سی چوری ہے, براڈ شیٹ, یہ کون سی یہ بلین پہ سونامی, ان کے تو ہر کام میں کرپشن ہے. اور یہ اتنے کرپٹ لوگ ہیں جو ووٹ بھی نہیں ڈال سکے, اپنے ووٹ بیچے. اچھا سر, کل نیب نے ساکھدار کے خلاف بھی جو انکوائری چلی تھی اس کو بند کرنے کا حکم دے دیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ کس نے؟ نیب نے. نیب کو بند ہونا چاہیے. انکوائری نیب نے کیا بند کرنی ہے؟ ایک کیس چلا ہے نیب سے 2.5 سال میں. یہ تو سیاست, سپریم کورٹ نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, انہوں نے بند کیا, ان کی بڑی مہربانی ہے. نہ بند کریں, ہم تو کہتے ہیں کیس چلائیں نا ذرا. جو کیس آپ نے ریفرنس دائر کیے وہ کیس آپ سے چلتے نہیں ہیں. اس نیب چیئرمین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اس کرسی پہ نہیں رہے گا, اس کو براڈ شیٹ کا جواب دینا پڑے گا, اس کو جواب دینا پڑے گا کہ حکومتی کرپشن پہ سے آنکھیں بند رکھیں. یہ چیزیں اس طرح نہیں جائیں گی. جتنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ادارہ انصاف کے مطابق چلے, اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کھلم کھلا کرپشن ہو اور آپ اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں. یہ نیب چیئرمین کل جواب دہ ہوگا, یہ میں بتا رہا ہوں, اس ملک کے عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا. آپ کی حکومت آتی ہے تو نیب کو بند کر دیں گے سر, پہلی ترجیح ہوگی آپ؟ میں نیب کو بند کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے. اور اس نیب چیئرمین سے میں پوچھوں گا کہ یہ تمہیں براڈ شیٹ نظر نہیں آیا جو تمہارے دفتر میں ہوا ہے؟ تمہیں چینی چوری نظر نہیں آئی جو کابینہ کے ٹیبل پہ ہوئی ہے؟
तुम्हें गंदम की चोरी नजर नहीं आई जो पूरी जिसमें पंजाब काबीना मुलव्वस है? तो ये बात है कि आज सारे मामले का एक हल है। जो कल हुआ, अदम एतमाद इस हुकूमत में हो चुका है, उसके अपने मेंबरों ने किया है, मैदान है और इलेक्शन है। खुदा हाफिज। सारा टीवी लेवल